فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النمل کی آیت نمبر آج ہم نے جو تلاوت کرنی ہے وہ ہے 60۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا الشجر الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ امن بھلا کس نے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل لکم وانزل اور نازل کیا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پھر اگائے ہم نے، بہی اس سے، حدائق باغ، ذاتا والے، بہجہ رونق یعنی رونق والے باغ، ما کان لکم نہ تھا تمہارے لیے، ان یہ کہ تم اگاتے، شجرہا درخت ان کے، الہن کیا کوئی معبود ہے، ما اللہ ساتھ اللہ کے، بل ہم بلکہ وہ، قوم ایسے لوگ ہیں، یعدلون جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں یعنی بھٹک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو اگلی آیات پڑھیں گے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خود ہی سوال کریں گے اور پھر جواب دیں گے۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، یعنی اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی توحید کو ماننے کے لیے ان آیتوں پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ پہلا ہی سوال کرتے ہیں، امن کیا بھلا بتاؤ مجھے، کیا کہ خلقہ پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، بتاؤ کس نے پیدا کیا، اور یہ بھی بتا دو، وانزل اور نازل کیا، لکم تمہارے لیے، کہاں سے، من السماء ماء آسمان سے پانی۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نا اپنی ایک بہت بڑی شان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارا رب ہے نا، وہ بتاؤ کہ کتنی بڑی شان والا ہے کہ یہ زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں اور کسی نے نہیں۔ پھر آسمان سے پانی تمہارے لیے جو اتارتا ہے وہ بھی صرف وہی اتارتا ہے، اور اس پانی کی بھی شان بتا دی آگے کہ دیکھو فانبتنا بہی حدائق، پھر اس سے نا باغ اگے ہیں تمہارے، اس پانی سے باغ ہے تمہارے، اور باغوں سے کیا ہوتا ہے، ذات بہجۃ، اس سے رونق لگتی ہے۔ آپ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی آپ کو یا مجھے کہیں جانا ہوتا ہے نا، کسی ایسی جگہ کہ جہاں پہ درخت ہی درخت ہوں، باغات ہوں، اور نہر بھی کوئی نظر آ جائے، تو وہ ایک نا رونق ہی اور ہوتی ہے، تو دیکھ کے نا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ صرف دل خوش نہ کریں، اس کی شان بھی بیان کر دیں کہ سبحان اللہ، یہ وہ رب ہی ہے جس نے یہ باغ لگائے، یہ درخت لگائے، یہ پھول بوٹے لگائے اور رنگ برنگے لگائے۔ یہ کسی کے دیوتا دیوی دیوتا کوئی جتنے تم سارے اپنے معبود اکٹھے کر لو، کوئی ایک درخت بھی نہیں بنا سکتا، کوئی ایک پھول بھی نہیں اگا سکتا۔ تو کون ہے وہ بتا دو، امن بھلا کون ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے جو سب کچھ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا تمہیں، چیلنج کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی کہ ما کان لکم، تم ایسے نہیں تھے، تم اس قابل ہی نہیں ہو، پوری کائنات کو چیلنج کر دیا یہ لفظ کہہ کے کہ ما کان لکم، نہیں تھا تمہارے بس میں کسی کے بھی، نہ سائنسدانوں کے، نہ بڑے بڑے کسی لوگوں کے، نہ جنات کے، پوری قوموں کے، تمہارے بس میں نہیں تھا کیا، ان تنبتوا الشجرہ، کہ تم یہ شجر لگا سکو، تم یہ درخت لگا سکو، کسی میں تمہارے میں یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ کوئی تم درخت لگا سکو، یہ باغ لگا سکو۔ تو صرف مجھے یہ جواب دے دو، الہ ما اللہ، کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ، اور شروع کا سوال امن اور الہ ما اللہ، یہ اللہ ان آیتوں میں کرے گا، بار بار جھنجھوڑے گا ہمیں کہ بتاؤ پھر
جب یہ میں نے نعمتیں تم نے میری ابھی ایک نعمت تمہیں بتائی اب میں نے کیا زمین و آسمان اور پانی سے جو چیزیں اگتی ہیں بتاؤ کوئی اور ہے اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے نا تو پھر اس خدا کی کبریائی کو مانو اور اسی کی عبادت کرو جو میرے پیغمبر آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ انعبد اللہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو تو یہ بات ہی سچ ہے اور یہی بات حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ اتنا سا بھی نہ ملاؤ کوئی معبود نہیں ہے اس ذات کے علاوہ ایک جگہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الزخرف میں اور آیت نمبر 87 میں بھی بتاتے ہیں کہ ولا ان سألتہم اگر تم ان سے نبی سوال کرو نا ان سے مشرکین سے سب سے من خلقہم کہ کس نے تمہیں پیدا کیا تو یہ کہیں گے لیقولن بس یہی جواب دیں گے اللہ اللہ نے ان مشرکین سے ان کافروں سے ان سب سے تم پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا اللہ نے اللہ کو مانیں گے پھر فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ تو پھر تم کہاں بھٹک رہے جب پیدا ہی اللہ نے کیا تو پھر تم اس کو مانتے بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملاوٹ کیوں کرتے ہو پھر اوروں کو کیوں مانتے بس یاد رکھو الہ ما اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے الہ جو ہوتا ہے نا الہ کے بارے میں نا میں نے ایک اور بھی آیت جو پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سنو تمہارا الہ جو ہے نا وہ ایک ہی وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا الہ واحد ایک ہی ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ بقرہ کی یہ میرا خیال ہے کوئی 160 یا مجھے یاد نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا الہ وہاں بھی زور دیا اور میں آپ کو بتاؤں میں ہر 2 آیات کے بعد یہی زور دیا کہ الہ کوئی نہیں تمہارا الہ جو ہے نا صرف اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود اور وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی اس کے اندر یہ صفات ہیں کہ وہ رحمان ہے پوری دنیا کے لیے رحمان ہے کافروں کے لیے نصارہ کے لیے یہودیوں کے لیے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کے لیے اس کی رحمانیت پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کبھی اپنی رحمانیت نہیں اٹھاتا کہ یہ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں تو میں نے ان پہ اپنی بارش نہیں برسانی ان پہ میں نے سورج اپنا نہیں نکالنا ان پہ میں نے اپنی ہوائیں نہیں چلانی ان کو میں نے پانی نہیں دینا ان کو میں نے رزق نہیں دینا یہ سب نہ کیا ہے یہ رحمانیت ہے جو اس کی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے پھر رحم الرحیم اور وہ رحم فوراً ہی کرنے والا ہے توبہ کرو آ جاؤ اس کی طرف رحم کرے گا وہ تمہیں اس دنیا میں تم جتنے بھی گناہ کر لو زمین سے آسمان تک گناہ لے کے آ جاؤ میرے پاس میں تمہیں معاف کر دوں گا کیونکہ میری صفت ہے ایک بہت بڑی رحیم کہ میں اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہوں اتنے گناہ کہ زمین سے آسمان تک اور وہ کہہ رہا میں معاف کر دوں گا آ جاؤ بس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے یہ کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے جب تو آدھی رات کو اٹھتا ہے نا اٹھ جا اور جب تو اٹھتا ہے نا تو مانگ میرے سے کیا مانگتا ہے میں دوں گا یعنی اس وقت نا سمجھ لیں یعنی دکان اوپن ہے وہ شاپ اوپن ہے اور کوئی پیسے نہیں فری چیزیں ہیں آ جاؤ لے لو یہاں پر کبھی کسی ایریے میں نا دکان اوپن ہو اور یہ اعلان ہو جائے نا کہ ایک بہت بڑی دکان اوپن ہے ایک پوری مارکیٹ آ جاؤ اور فری اٹھا لو چیزیں پوری دنیا بھاگے گی پورا شہر اٹھ کے بھاگے گا وہ الہ جو آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے صبح کے وقت تہجد کے وقت سے لے کے پو پھٹنے تک کہ بندوں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دوں گا میں بیٹھ گیا ہوں اپنی بخشش مانگو میں بخش دوں گا اپنے پیچھے گناہوں کی توبہ کر لو جتنے ہوئے ہیں میں معاف کر دوں گا مانگو میرے سے جو مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا اس وقت تو وہ روز نہ اللہ کی فری دکان لگتی ہے ہماری زبان میں یہ گھٹیا زبان میں ہم اس کو یہی کہیں گے نا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم اور کتنی خوبصورت لینگویج استعمال کریں اللہ کے لیے تو فری اس وقت لے لو بھر بھر کے جولیاں لے لو وہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے مجھے پکارو اللہ اکبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت میں کیا بیان کرتے ہیں اپنی کبریائی